حضرت عمر بن عبدالعزیز جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا نا، تو آپ کے دیگر رفقا، دیگر جو آپ کے رشتہ دار تھے، وہ آپ کو تانا دینا شروع ہو گئے، کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز تم نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی حقیقت بات ہے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، پڑھنے سے تعلق۔ آپ کی سیرت جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بڑی بہترین مشعل راہ ہے۔ آپ جب خلیفہ بنے، آپ کی خلافت جو ہے وہ چند سالوں کی ہے صرف، اور آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ جو 4 صحابہ اکرام کی خلافت ہے، آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، حالانکہ آپ ایک عرصے کے بعد آپ کو خلافت ملی ہے۔ آپ کی زندگی خلافت ملنے سے پہلے ایسی تھی، اتنی جو ہے وہ آرائش والی زندگی تھی کہ آپ کے لیے جو لباس پہنا کرتے تھے وہ دوسرے ممالک سے آیا کرتا تھا۔ جو خوشبو حضرت عمر بن عبدالعزیز استعمال کرتے تھے وہ پورے عرب میں نہیں ملتی تھی، وہاں کہیں کسی دوسرے ملک سے منگوائی جاتی تھی۔ آپ کا جوتا جو ہے وہ سارے لوگوں سے بہترین ہوتا تھا، مگر جب آپ کو خلافت ملتی ہے، جب آپ خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ بار بار کہا کہ میں اس قابل نہیں کہ مجھے خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، مگر جب آپ کو بنا دیا گیا تو آپ کی زندگی یکسر بدل گئی، یکسر بدل گئی، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب آپ جو ہے وہ حکومت کا کام کر رہے ہوتے، جب آپ جو ہے وہ جو حکومتی معاملات ہیں وہ طے کر رہے ہوتے، تو جو حکومت کے بیت المال سے جو تیل خریدا جاتا ہے وہ والا دیا جلایا جاتا، کیونکہ حکومت کا معاملہ چل رہا ہے۔ اور جب کوئی ذاتی کام کرنا ہوتا تو اس وقت حکومت کے معاملے والا جو دیا تھا، جو بیت المال کا تیل جس دیے میں جلتا تھا، اس کو بند کر دیا جاتا تھا، اور ذاتی جو اپنی طرح سے خرید کر کے تیل دیے میں ڈالا جاتا وہ دیا جلایا جاتا۔ کیوں کہ عمر بن عبدالعزیز اپنا ذاتی کام کرنے لگا ہے، اس ذاتی کام میں میں لوگوں کے بیت المال جو قوم سے اکٹھا کیا پیسہ ہے، میں اس رقم کا چلایا ہوا تیل جو ہے وہ دیا نہیں جلاؤں گا، کیونکہ یہ ان کا حق زائل ہوگا، لہٰذا میں تو ذاتی کام کر رہا ہوں، مجھے جو ہے وہ ذاتی کام کے لیے اپنی ذاتی تنخواہ سے جس دیے کا تیل خریدا ہے وہ جلایا جائے، اور میں اس کی روشنی میں اپنا ذاتی کام کروں گا۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ پہلے آپ کا کھانا بڑا شاہانہ کھانا تھا، اور جب سے خلیفہ بنے تھے آپ کی خوف آخرت اور دنیا سے بے رغبتی اتنی بڑھ گئی کہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ ایک شخص ملنے کے لیے آیا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے کھانے کے لیے بڑی بڑی جو ہے وہ ڈشز رکھی جاتی تھی، کھانا کھانے بیٹھتے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ بے شمار معاملات، بے شمار ڈشز پڑی ہوتی، مگر وہی شخص ہے جب امیر المومنین بنتا ہے تو سامنے ایک سخت سی روٹی پڑی ہے اور ساتھ زیتون کا تیل پڑا ہوا ہے، اور اس میں ڈبو ڈبو کے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ ہے فکر آخرت، یہ ہے دنیا سے بے رغبتی، یہ ہے ہمارے اسلاف کا درس، یہ ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا انداز بتایا ہے۔